اور اسی کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینہ دیا ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو بار بار متوجہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو اس کو شہر عظیم بتلایا گیا، شہر مبارک بتلایا گیا۔ اتنا عظیم مہینہ، اتنا مبارک مہینہ ہے، کہیں اس مہینے کی کوئی ناقدری تم سے نہ ہو جائے، کوئی لمحہ کوئی وقت اس کا ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی بار بار صحابہ کرام کو توجہ دلایا کرتے تھے، اور توجہ دلا کر کے اس مہینے کی عظمت کا احساس دلاتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دو نسبتیں ہیں، ایک تو ایک رمضان کا مہینہ خود عظیم الشان، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا نزول اس مہینے کے اندر، قرآن مجید بھی عظیم الشان کتاب۔ تو جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جتنا مہمان بڑا ہوتا ہے اس کا استقبال، اس کی قدردانی کے اسباب، طریقے اور ساری کی ساری چیزیں اسی کے مناسبت سے کی جاتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا معمولی سا فنکشن ہمارے گھرانوں میں ہوتا ہے، شادی بیاہ کا ہوتا ہے، یا پھر اور کوئی دیگر پروگرام ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، تو ہم لوگ مہینوں پہلے اس کا انتظامات کرتے ہیں۔ کبھی شادی کے رخے بنایا جاتا ہے، کبھی لسٹ بنائی جاتی ہے، کبھی ماسٹر سے ملایا جاتا ہے، اور کبھی کپڑے بنوانے والوں سے ملے جاتے ہیں۔ غرض ہے کہ ہم اپنے پروگراموں کو اتنی اہمیت ہم دیتے ہیں کہ اس کے لیے مہینوں پہلے تیاری کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ کا یہ مہینہ جس کو اللہ کے نبی نے مبارک اور عظیم مہینہ کہا ہے، اس کی ہم لوگ قدردانی نہ کریں؟ ہمیں قدردانی کرنا چاہیے دوستو۔ بندہ جب اعمال کرتا ہے تو اللہ اس کے عمل کی قدردانی کرتے ہیں، اور پھر اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے اس کو ثواب اور اجر عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ اللہ پاک اپنے بندوں کو گرتا ہوا جہنم میں جاتا ہوا کیسے دیکھ سکیں گے؟ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا ہو، ہمارے اندر اعمال کی فکر پیدا ہو کہ ہم کیسے اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے اللہ کو ہم منوا لیں، اور تمام کے تمام حالات سے ہم لوگ چھٹکارا پا لیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے آنے سے 2 مہینے پہلے سے اس کا استقبال کیا کرتے تھے۔ رجب کا جب چاند دیکھتے تھے تو اسی وقت سے دعائیں شروع کر دیتے تھے اللہ کے نبی کہ اللہ یہ مہینہ آ رہا ہے تو اس مہینے تک ہم کو پہنچائیے، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعائیں فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام یہ دعا خاص طور پر پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ عفت، پاک دامنی مانگا کرتے تھے، ہدایت مانگا کرتے تھے، تقوی مانگا کرتے تھے، اور بے نیازی، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور دعا کے اندر اللہ کے نبی اس کو مانگا کرتے تھے۔ اگر اس کی گہرائی میں جائیں اس جامع دعا کے اندر تو آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہدایت مانگی، ہدایت ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ وہ زندگی جو اللہ اور اس کے نبی کو مطلوب ہے، اسی تقاضے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہماری زندگی بن جائے، یہی ہدایت ہے ہمارے لیے۔ تو ایمان تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اس کی ہمیں قدردانی کرنا چاہیے، اور پھر اعمال کی فکر کرنا چاہیے، اور اعمال بھی وہ جو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہم اپنی طرف سے طریقے نہ گھڑیں، من گھڑت طریقوں کے مطابق ہم عبادات کریں گے تو وہ عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ عبادت بھی وہی ہماری مقبول و منظور ہو سکتی ہے جو اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنا کر کے پیدا فرمایا اور آپ کی بعثت فرمائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، تو نبی جس عمل کو جس طریقے سے کیا کرتے تھے ہمیں اسی طریقے سے کرنا چاہیے، یہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی کا طریقہ دیکھیں، نبی 2 مہینے پہلے سے استقبال کرتے تھے، تو ہم لوگ کم از کم اس مہینے کو 2-4 دن پہلے ہی کم از کم استقبال کریں، اپنے انتظامات کریں، تیاریاں کریں، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی نظام العمل بنائیں، یومیہ معمولات بنائیں، تاکہ کوئی لمحہ کوئی وقت ہمارا ضائع نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو توجہ دلانے کا مقصد یہی تھا کہ اس مہینے کی ناقدری نہ ہونے پائے، اس مہینے کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ مختلف چیزوں کے اندر لگ کر کے ہم لوگ اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، تیاریوں کے اندر، عید کی شاپنگ کے لیے،
یا رمضان کی شاپنگ سمجھ کر یا روزانہ کی خرید و فروخت کے اندر اتنے ہم لوگ منہمک اور مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہمارے لیے لازم ہے اور ضروری ہے کہ ہم لوگ اس مہینے کی قدردانی کرنے والے بنیں، اور اس کی قدردانی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر نیک اعمال کرنے والے بنیں۔ روزہ ہے، تراویح ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، اور استغفار کی کثرت ہے، کلمہ طیبہ کا پڑھنا ہے، جنت کا مانگنا ہے، اور جہنم سے حفاظت اور چھٹکارا اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جو اللہ کے نبی نے رمضان میں کرنے کے لیے بتلائے ہیں، جو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو رمضان میں اسی ٹی وی چینل کے ذریعے سے بھی ہم لوگ بھی انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اور ساری انسانیت کو اللہ پاک محفوظ و مامون فرمائے، ملک کے اندر امن و امان کو برقرار اور قائم و دائم فرمائے، اور سازشوں سے اللہ پاک ہماری اور سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم، اما بعد۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، ماؤں بہنوں، اور روشنی ٹی وی چینل کے ذریعے سے مختلف دینی پروگرام سماعت کرنے والے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اور اس مہینے کے استقبال کے سلسلے میں کچھ باتیں اور کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے آپ تمام احباب کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو اہم اور سب سے مقدس عبادت ہے وہ رمضان کے روزے ہیں، جو فرض کا درجہ رکھتے ہیں، جو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ان روزوں کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، یعنی روزوں کے ذریعے سے تقوی، خوف خداوندی اور اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کرنا، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمارے لیے سب سے پہلے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو تیار کریں، ہم اپنے دل کو اس قابل بنائیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا خوف، تقوی اور ڈر اپنے دل میں پیدا ہو جائے۔ جس دل کے اندر تقوی اللہ پیدا ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور نیکیوں کا کرنا اس کے لیے بہت سہل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہی دل میں نہ ہو تو پھر کسی بھی قسم کا گناہ کرتے ہوئے انسان جھجکتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے دل کو تقوی کے قابل بنائیں، گناہوں سے، برائیوں سے، منکرات سے، بری عادتوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ یہ رمضان کا استقبال ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ ہم رمضان کے اوقات کو صحیح طور پر گزارنے کے لیے اپنا ایک نظام العمل بنائیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، تاکہ ہم ہر وقت کو، ہر کام کو اس کے وقت میں کرنے والے بنیں۔ جیسے سحری میں اٹھنا ہے تو اس وقت ہمیں کیا عبادتیں کرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، اور تہجد کے ساتھ ساتھ سحر ہو جاتی ہے تو تہجد کی نماز کا اہتمام ہو جائے گا۔ اس وقت میں ہم یہ نظام بنا لیں، کچھ دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا ہے تو دعا کا بھی معمول بنائیں، سحری کریں، فجر کی نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد معمولات سورہ یاسین کی تلاوت ہے، اور پھر اشراق تک ذکر اللہ کے اندر مشغول رہنا، پھر نماز اشراق پڑھنا۔ اگر معمولات ہم ابھی سے بنائیں گے تو رمضان کی صحیح طور پر ہم لوگ قدردانی کر سکیں گے۔ اگر یومیہ معمولات ہمارے پاس نہیں ہیں تو پھر ہم جو کام آئے گا وہ کر لیں گے، نہ وقت دیکھیں گے، نہ ٹائم دیکھیں گے، نہ عبادت کا وقت کی کچھ نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے بہتر اور لازم یہی ہے، ضروری ہے کہ اگر ہم رمضان کی قدردانی کرنا چاہتے ہیں تو باطنی اعتبار سے اپنے دل کو صاف و شفاف اور تقوی کے قابل بنائیں، تاکہ رمضان کی برکتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا
جو نورانیت کا ماحول اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں اس مہینے کے اندر بندے کی طرف جو خاص طور پر متوجہ ہوتی ہیں، ہم اس کو حاصل کرنے والے بن سکیں۔ اس لیے باطنی طور پر تقوی کا اہتمام کریں اور ظاہری طور پر ہم اپنے نظام العمل بنائیں کہ رمضان کے ان اوقات کو کیسے ہم لوگ صحیح طور پر استعمال کرنے والے بنیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو لغو لایانی چیزیں ہیں، فضولیات ہے، جس کے اندر نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو، اس لیے کہ اس مہینے کو جو تعلق ہے اور بلکہ گہرا تعلق ہے وہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کرنا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے ذریعے بیان کیا گیا۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے عبادات اہتمام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی مدظ اللہ العالی نے فرمایا کہ رمضان کا استقبال صحیح طور پر ایسے ہو پائے گا کہ آپ اپنے دل کو صاف کر لیں اور دوسرے اپنے اخلاق، اپنے کردار کو درست بنا لیں، اور تیسرے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں اور قرآن پڑھنا سیکھ جائیں، اور پھر جو بھی عمل کی اللہ کی جانب سے ہمیں توفیق ہو جائے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کرنے والے بنیں۔ یہ ہے اصل استقبال رمضان۔ رمضان کی آمد سے پہلے ہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کے برتن کو گناہوں سے صاف کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو دل بنایا اور یہ دل کو محبت کرنے ہی کے لیے بنایا۔ اگر دنیا کی محبت اس کے اندر آ جائے گی تو پھر محبت خداوندی اس دل کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ تو دنیا کی محبت سے، دنیا وما فیہا، اور دنیا کی چیزوں سے، ساری چیزوں کی محبت ایک طرف، اللہ کی محبت ایک طرف۔ ہمیں اپنے دلوں کو گندگیوں سے خالی کر کے، اس کو صاف کر کے، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اس برتن کو ہم صاف کر لیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس دل کے اندر آئے گا، قرآن مجید کا نور آئے گا، عبادتوں کے اندر لذت، چاشنی اور سرور ہمیں حاصل ہوگا۔ اس لیے ہم اس موقع پر تمامی ناظرین کرام سے اور سامعین سے اور مرد و خواتین سے، تمام سننے والوں سے یہی اپیل اور خواہش کرتے ہیں اور التماس کرتے ہیں کہ خدا را آنے والے رمضان کی قدر کرنے والے بنیں۔ جو وبائی امراض، بیماریاں پھیل رہی ہیں، ان سب کے ختم ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگنے کا اہتمام کریں، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ دینی کام، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات، اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہوں ایسے اعمال خیر کے اندر حصہ لیتے رہیں، اور تمام کے تمام انسانیت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے عالم کے مسلمانوں کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ موجودہ وبائی مرض سے اللہ پاک ہماری، آپ کی، ساری انسانیت کی حفاظت فرمائیں۔